ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دربار لگا ہوا تھا۔ بوڑھا بزرگ اپنی داستان سناتے ہوئے رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ اس بوڑھے بزرگ کا مٹی سے بھرا ہوا چہرہ دھلنے لگا۔ دربار میں مایوسی سی پھیل گئی اور تمام لوگوں کے چہروں سے پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن سے پہلے کبھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار کے اندر اتنی مایوسی اور پریشانی نہیں دیکھی گئی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، کبھی شکست ہوئی تو کبھی فاتح بنا، کبھی دکھ تو کبھی سکھ، لیکن دربار میں کبھی اتنی پریشانی نہیں آئی جتنا آج کے دن تھی۔ اور لکھاری لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی آپ اپنی بات کھل کر بتائیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، بچپن ہی سے میں بکریاں چرانے لگا اور قسمت میں بڑھاپے تک مجھے بکریاں چرانے پر مجبور کر دیا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھا اور صبر کرتا رہا کہ شاید میرا صبر میرا امتحان لیتا رہا۔ اس نے مجھے بیٹے کی ایسی نعمت سے محروم رکھا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جس کی میں اچھی پرورش کرتا رہا، کبھی اپنی بیٹی سے کوئی کام نہیں کروایا، لیکن جب میری ان بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہ رہی تو میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی، بابا جی آپ اپنی بڑی بڑی پہاڑیوں پر نہیں چڑھ سکتے، جنگل میں ٹھڈے نہیں کھا سکتے، اگر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں تو میں ان بکریوں کو چرا کر لاؤں گی اور ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت منع کیا، لیکن وہ ضد پر اڑ گئی، کیونکہ میری بیٹی میرا دل کا ٹکڑا ہے اور وہ میرا دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور تقریباً 2 سال تک مسلسل میری بیٹی ریوڑ کو لے جاتی اور چھوٹے بڑے جنگلوں اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر لے جاتی اور بکریوں کو چرا کر واپس لے آتی۔ سلطان معظم، آپ کی وجہ سے آج تک کسی نے میری بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جنگل میں موجود سارے لکڑہاڑے جب بھی میری بیٹی کو دیکھتے، جس جنگل میں میری بیٹی بکریاں چرا رہی ہوتی، وہاں سے کئی میل دور چلے جاتے، لیکن آج کا دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا اور میری بیٹی جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ میری بیٹی کو جب اس نے دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے میری بیٹی کی عزت کو داغدار کر دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا؟ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے کہ ایک درخت کے نیچے بکریاں چرانے کے لیے بیٹھی تھی کہ اچانک سے وہاں ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ میں نے اس کو دور جاتے ہوئے گھوڑے پر دیکھا، لیکن اس نے جیسے مجھے دیکھا تو واپس میری طرف پلٹا۔ وہ شکل سے کسی امیر گھرانے کا لگتا تھا، اور میری بیٹی کہتی ہے کہ اس شکل کا نوجوان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ گھوڑے سے اتر کر میرے قریب آیا۔ میری بیٹی کو زنا کی دعوت تھی، لیکن میری بیٹی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار سنا تو میری بیٹی کے منہ پر کچھ ایسا چھڑکا کہ میری بیٹی بے ہوش ہو گئی اور وہ میری بیٹی کی عزت کو داغدار کر کے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ سے پوچھا، کیا تیری بیٹی کے پاس کوئی ثبوت ہے جس کی بنا پر ہم اس مجرم کو پکڑ سکیں؟ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جو مجرم جرم کرتا ہے وہ کبھی کوئی ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ میری بیٹی کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے وہ اس مجرم کو پکڑ سکے۔ بوڑھے کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، ہاں سلطان معظم، ایک نشانی ہے۔ سلطان نے کہا، کیا چیز؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، جب میری بیٹی ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا اس درخت کے نیچے ایک قیمتی دمبا بندھا ہوا تھا اور اس دمبے کی پیٹھ پر لکھا ہوا تھا، مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں اس کو حاصل کر لیتا ہوں، لیکن مجھ میں ایک ایسی فطرت ہے کہ میں کبھی کوئی چیز مفت میں نہیں لیتا، لہٰذا میں تمہیں تیرے نرم و ملائم جسم کے بدلے یہ قیمتی دمبا دے کر چلا جا رہا ہوں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو اس بوڑھے بزرگ کو کہا کہ اس دمبے کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان کی سپاہی اس دمبے کو لے کر عدالت میں حاضر ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دمبے کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے، یہ دمبا تو ہمارے ہی علاقے کا لگتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ مجرم میری سلطنت کا ہے۔ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، اتنے سالوں تک میری بیٹی اکیلی جنگلوں میں پھرتی رہی، لیکن کسی پرندے کی بھی اس پر بری نظر نہیں پڑی، تو کسی انسان میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی
کہ اس نے میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا، یہ کسی باہر کے آدمی کا کام لگتا ہے، شاید وہ سلطان کے غضب کو نہیں جانتا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ اے علی، اب اس مجرم کو کیسے پکڑا جائے؟ تو علی بن سفیان کہنے لگا، سلطان معظم، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا میں خود وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس کی مدد سے مجرم کو پکڑا جا سکے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو فرمایا، سپاہیوں کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا 2 گھوڑے تیار کرو، میں اور تم وہاں جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ثبوت مل جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چہرے پر تروٹ دیتے ہوئے کہا، میں جب تک اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کو انصاف نہیں دلاؤں گا، یہ تخت مجھ پر حرام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پر پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جگہ کے ارد گرد کا معائنہ کرنے لگا، اور جیسے ہی سلطان کی نظر گھوڑے کے قدموں پر پڑی تو سلطان نے اسی وقت تلوار اپنے نیام سے نکالی اور ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کام میری سلطنت کے کسی آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ غلیظ کام کوئی باہر کا آدمی ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ گھوڑے کے جو نشان دکھائی دے رہے ہیں، یہ کسی عام گھوڑے کے نہیں ہیں، کسی شاہی خاندان کے گھوڑے کے ہیں، پیروں کے نشان ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام گھوڑے کے پیروں کے نشان نہیں ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے علی، میں نے اپنی آدھی زندگی گھوڑے پر گزاری اور مجھے اس بات کا پتہ نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جو گھوڑا نسلی ہوتا ہے وہ زمین پر چلتا ہے اور زمین بھی دھڑکتی ہے، اور اس پر بیٹھے ہوئے سوار کے دل کی دھڑکن بھی دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شاہی گھوڑے اپنی ٹانگوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے دوڑتے ہیں۔ اس گھوڑے کے باقی گھوڑوں کی نسبت زمین پر زیادہ نشان گہرے ہوتے ہیں، اور یہ نشان بالکل ویسے ہی ہیں جیسے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آخر باہر کا کوئی آدمی یہاں کیسے آ کر اتنا گندا کام کر سکتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے ماہر جاسوس بھیجو اور پتہ کرو کہ ہماری سرحد کے پار رینالڈ بادشاہ کا کوئی وزیر، امیر یا کوئی خود بادشاہ تو نہیں گزرا۔ جب علی بن سفیان نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا تو سرحد پر موجود سپاہیوں نے بتایا کہ سلطان معظم، رینالڈ بادشاہ کا بیٹا ہماری سلطنت کی سیر و تفریح کرنے کے لیے گزرا تھا، ہم نے اس کو اس کے جانے دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا، لہٰذا ہم جو بھی سامان تھا اس سے لے لیا اور اسے خالی ہاتھ جانے دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو غصے سے کانپنے لگا اور کہا کہ جب تک رینالڈ بادشاہ کے بیٹے کی گردن نہیں اتاروں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اتنے میں علی بن سفیان کہنے لگا، سلطان معظم، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کام کے پیچھے اس کا بادشاہ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی دشمن کی چال ہو اور ہم دونوں کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہوں، لہٰذا بادشاہ کے بیٹے کو گرفتار کرنے سے پہلے ہمیں ثبوت اکٹھا کرنے ہوں گے تاکہ ہم ثبوتوں کے ساتھ اس مجرم کو پکڑ سکیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہاری بات تو درست ہے، لیکن آخر اس شیطان کو کیسے پکڑا جائے؟ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ سپاہیوں کے مطابق انہوں نے اس سارا سامان لے لیا تھا، تو آخر شہزادے کے پاس وہ دمبا کہاں سے آیا؟ اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ وہ دمبا اس نے کس چرواہے سے لیا تو ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے ہیں۔ علی بن سفیان کو سلطان کی یہ ترکیب پسند آ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اس علاقے کے جتنے بھی چرواہے ہیں ان کو کل صبح میری عدالت میں پیش کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق اس علاقے کے سارے چرواہے عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی دمبا منگوایا اور ان تمام چرواہوں کو کہا کہ یہ دمبا دیکھ کر بتاؤ تم میں سے یہ دمبا کس چرواہے کا ہے۔ چونکہ وہ تمام چرواہے اس علاقے کے بارے میں سن چکے تھے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا یہ دمبا ہمارا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا کہ اس طرح نہیں مانیں گے، لہٰذا ہمیں کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ علی بن سفیان کہنے لگا، سلطان معظم، جس چرواہے نے ایک بچے کے لے کر دمبے کی پرورش کی ہو، ساری زندگی اس کو گھاس ڈالتا رہا ہو، پانی پلاتا رہا ہو، تو وہ اپنے مالک کو چند لمحوں میں پہچان لے گا، لیکن ہمیں تھوڑا اس دمبے کو اپنے مالک کو پہچاننے میں مدد کرنی ہوگی۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ علی بن سفیان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھاس کی گٹھڑیاں لے کر آؤ۔ سلطان بڑا حیران ہوا، علی بن سفیان کیا کر رہا ہے؟ جب سپاہی گھاس کی گٹھڑیاں لے کر آئے تو علی بن سفیان نے ایک گٹھڑی تمام چرواہوں کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا،
اب تم اپنی آواز میں دمبے کو اپنی طرف بلاؤ گے۔ یہ سارا منظر سلطان بھی دیکھ رہا تھا۔ اب علی بن سفیان نے تھوڑے سے فاصلے پر اس دمبے کو کھڑا کر دیا اور چرواہوں کو کہا کہ اس دمبے کو اپنی طرف بلاؤ۔ جب تمام چرواہوں نے اس دمبے کو اپنی طرف بلایا تو وہ دمبا سیدھا دوڑتا ہوا ایک چرواہے کے پاس بھاگ کر آیا جو اس کا حقیقی مالک تھا۔ علی بن سفیان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس چرواہے کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کرو۔ جب اس کو سلطان کے قریب لایا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم یہ دمبا کس کو فروخت کیا تھا؟ وہ ڈر ڈر کر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ دمبا مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی کھوج لگائی، ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ملا۔ میں سمجھا کہ شاید اس کو بھیڑیا کھا گئے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب تیز تلوار اپنی نیام سے نکالی تو وہ چرواہا فر بولنے لگا، سلطان معظم، میں اس دن جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے میرے ریوڑ پر حملہ کر دیا۔ میں اکیلا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ بھیڑیا میری ساری بکریوں کو کھا جائے گا، لیکن اتنے میں ایک آدمی فرشتہ بن کر آیا۔ اس نے بھیڑیے کو اسی وقت بھگا دیا اور میری ساری بکریوں کو بچا لیا۔ اب میرے پاس اس نوجوان کو انعام دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سو میں نے اس کو ایک دمبا پکڑا دیا اور کہا کہ تم مسافر ہو، راستے میں اس کو ذبح کر کے کھا لینا۔ میں نے اس دمبے اس نوجوان کو دے دیا۔ سلطان نے کہا، تم نے اس نوجوان کو کبھی دیکھا تھا؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، وہ شکل سے کسی امیر گھرانے کا لگتا تھا اور ہم نے اس کو کبھی اپنے علاقے میں پہلے نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ اگر تمہیں اس نوجوان کے سامنے حاضر کیا جائے تو کیا تم اس کو پہچان لو گے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میں پہلے ہی نظر میں اس کو پہچان لوں گا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ سلطان معظم، اب ہم شہزادے کو واپس کیسے لائیں گے؟ اگر ہم نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے تو جاسوس اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، اور اگر وہ سرحد کے پار ہو گیا تو ہم کبھی بھی اس بوڑھے بزرگ کو انصاف نہیں دلا سکتے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد علی بن سفیان کو کہا کہ کئی ماہ سے رینالڈ بادشاہ مجھ سے ایک معاہدے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں نے اسے وہ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ خبر اس شہزادے تک پہنچا دوں کہ اگر وہ شہزادے میرے پاس لے آئے تو میں اس معاہدے پر رضامند ہوں، اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ رینالڈ بادشاہ کا بیٹا معاہدے کی خاطر ضرور میرے پاس لوٹے گا۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، ہم ایسے بادشاہ کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں جو ہماری عزت کا دشمن ہو؟ تو سلطان نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ معاہدہ کروں گا؟ یہ صرف اس کو پکڑنے کی ایک چال ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس کے ذریعے اس شہزادے تک یہ پیغام بھجوا دیا کہ اگر سلطان نے کہا کہ رینالڈ بادشاہ کا بیٹا میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو میں اس کے باپ کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جب یہ خبر رینالڈ بادشاہ کے بیٹے نے سنی تو وہ سرحد کے قریب سے واپس سلطان کے دربار کی طرف سفر شروع کرنے لگا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی کہ بادشاہ کا بیٹا دربار کی طرف آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیٹی اور اس چرواہے کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ شہزادہ دربار میں داخل ہوا تو اس بوڑھے کی بیٹی بوڑھے کو اور اس چرواہے کو جس نے اس کو دمبا دیا تھا وہ اسے دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہوا، اور چند لمحوں میں اسے سمجھ آ گئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے مجھے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا ہے، اور اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے ہی اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو گرفتار کر لیا اور رینالڈ بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے بیٹے نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور ہمارے دین میں اس گناہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، لہٰذا جب تک اس کو 100 کوڑے نہیں مارے جاتے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ خبر رینالڈ بادشاہ نے سنی تو محل میں تڑپنے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اس کو سزا دیے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ رینالڈ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خط لکھا کہ میں آپ کو اتنا سونا دوں گا کہ تمہارے محل میں جگہ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے سونے کا کیا کروں گا جو ہماری سلطنت میں موجود معصوم بیٹیوں کی عزت کو محفوظ نہ کر سکے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگلے دن تمام درباریوں کے سامنے رینالڈ بادشاہ کے بیٹے کو 100 کوڑے مارے، اور اس کا بیٹا ان 100 کوڑوں کے بعد بہت زخمی ہو گیا
اور زخمی حالت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں کو سرحد کے دور پھنکوا دیا اور وہاں سے رینالڈ بادشاہ کے سپاہی اس کو لے کر محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو غصے سے تڑپنے لگا، لیکن وہ سلطان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے ایک بادشاہ کے بیٹے کو بھی پکڑ کر سزا دے دی اور اس بوڑھے چرواہے کو انصاف دلایا۔ اور اس کے بعد سلطان کی تمام رعایا کو یقین ہو گیا کہ اگرچہ مجرم چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی بھی سلطان کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل